نسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دید موسیٰ یک شبان رہا برا، دید موسیٰ یک شبان رہا برا، کو ہمیں گفت اے کریم و اے الہ، تو کجائی تاشوم من چاکرت، چارو خط دو زم کنی شاناسرت، تو کجائی تاثرت شانا کنم، چار خط رو دو زمو بقیا زنم، جامعت رو دو زمو شب سایت کنم، شیر پیشت آورم اے محتشم، ور تو رو بیماری آید بپیش، من تو را غم خوار باشم همو چوخی، گر ببینم قناعت را من دوام، روغن و شیرت بیارم صبح و شام، هم پنیر و ہم پنیرو نان های روغنی، خمرها زغزات های نازنین، سازم و آرم به پیشت صبح و شام، از من آوردن ز تو خوردن طعام، ای فدای تو هما بزهای من، ای فدای تو هما بزهای من، ای بیادت وحی های من،
زینمت بیہودہ میں گفت ان شبوں، گفت موسیٰ باقی ستت اے فلان، گفت با آکس کے مارا آفرید، این زمی و شرخزو آمد پدید، گفت موسیٰ حی خیر و سر شدی، خود مسلمان نشد و کافر شدی۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس مثنوی شریف، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ وہ ہمیں کشاں کشاں ان وادیوں سے گزار رہا ہے جن میں اس کے اور اس کے محبوبین کی مقام و مرتبے کی قندیلیں روشن ہیں، چراغ روشن ہیں، اور جو لوگ سامعین مجلس جو تواتر کے ساتھ شریک ہیں، ہر مضمون کے بعد ایک ایسا مضمون آتا ہے جو گزشتہ مضمون سے نہ صرف ملا ہوا ہوتا ہے بلکہ مزید سوچ کی زاویوں کو نمایاں کرتا ہے۔ گزشتہ نشست میں جیسے کہ جناب آصف کامران چلپی صاحب خلاصہ انتہائی اہم انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں جو باتیں ہوئیں وہ اللہ سے متعلق تھیں، اللہ کے سے تعلق سے متعلق تھیں، اللہ کے تصرف اور اختیار سے متعلق تھیں۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ اپنے محبوبین کو دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، کیونکہ اسے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے علی مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہمارے صورتوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی کو بھی وہ مصفا و مجلہ مطہر دل عطا کر سکتا ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے۔ ہم جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے، کیونکہ ہم حادث ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ بذات خود قدیم ہے۔ جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی خلائق ہیں، جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، جن و بشر کی شکلوں میں، شجر و قمر کی شکلوں میں، شمس و حجر کی شکلوں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ تمام کے تمام حادث ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اللہ کے ارادے کن فیکون سے وجود میں آئی ہیں، جبکہ اللہ قدیم ہے۔ مثنوی شریف کے مضامین جہاں ایک طرف اللہ کی پہچان کرانے کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ کی تخلیقات میں افضل ترین کرداروں کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مثنوی شریف کا خاصہ ہے۔ اب جب قدیم کی حمد و ثنا حادث کرے، اللہ کی حمد و ثنا مخلوق کرے، مولانا فرماتے ہیں کہ خوبصورت بات، مولانا فرماتے ہیں یہ جو خمری کو کو کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہاں ہو کہاں ہو۔ یہ جب بلبل صدا نکالتی ہے، کوئل صدا نکالتی ہے، تو مولانا فرماتے ہیں یہ کیا کہتی ہے، غور تو کرو کہ وہ اللہ کو پکارتی ہے، اپنے رب کو پکارتی ہے۔ ایک بلبل، ایک کوئل، ایک فاختہ، ایک خمری
اپنے کو کہاں ہو کہتی ہے۔ اللہ غنی، اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو پکارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جب سلیقہ سکھا دیا اللہ نے، اور تمام دل کی گہرائیوں سے پکارنے والے پکارتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق ادا پھر بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ایک حادث ایک قدیم کو پکارتا ہے، اپنے تمام تر جذبات کو شامل کر کے انتہائی خلوص کے ساتھ، یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ انتہائی خلوص کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، مگر پھر بھی پکارنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شان رحیمی یہ ہے کہ جو جیسے پکارتے ہیں وہ ویسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ پکارتے ہیں تو اس کا معیار اس کے ہاں نہیں ہے، معیار صرف پکار ہے۔ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے بلبل اور فاختہ، خمری ہو، کوئل ہو، اس کو پکارتے ہیں اللہ، اور وہ فرماتے ہیں اللہ اس عاجزانہ پکار کو یکسوئی کے ساتھ یاد کرنے کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا شان رحیمی ہے، ادنا ترین مال کا بھی جو پرچیزر ہے، خریدار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، ضرورت کس امر کی ہے کہ اخلاص اور یقین شامل ہو، اخلاص بھی ہو، یقین بھی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ مقام مرتبے کو نہیں پہچان سکتے دیگر خلائق بشمول انسان کہہ رہا ہوں میں، نہیں پہچان کا حق ادا کر سکتے، مگر یہ جو عاجزانہ انداز کی پکار ہے، اتنی وسعت ہے اس کے نظام میں کہ اس ٹوٹے پھوٹے مال کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ہم اپنی تمام تر اخلاص کے باوجود ان حدوں کو چھو ہی نہیں سکتے جہاں سے اللہ کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، محبوب بنایا تو کیا شان عطا کی۔ ورفعنا لک ذکرک فرمایا، ورفعنا بہترین نعت خواں، نعت گو شاعر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نعت کہتے ہیں، بہترین کلیجہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر معاملہ کیا ہے، آپ کی حدوں کو چھو نہیں سکتے۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے۔ آپ جس لیول پر پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک کا مقام دیا ہے، جس لیول پہ ہم پکارتے ہیں مدینے کے آقا کو، انہی لمحات میں اللہ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ وہاں تک، کیونکہ ہر لمحے آپ کا ذکر جو ہے بلند ہو رہا ہے۔ تو خالق کے معاملے میں اور مخلوق میں افضل ترین ذات کے بارے میں اللہ نے کیسی کیسی بلندیاں عطا کی ہیں، کیسی کیسی وسعتیں عطا کی ہیں، اور کیسی کیسی گہرائی اور گہرائی عطا کی ہے۔ اور جب آ جائیے مولانا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ کا کچھ بنتا نظر آتا ہے۔ مثنوی شریف میں ایک ایسی حکایت ہے جو آج کی نشست میں اس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ غوث صاحب، غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات مبارکہ پر آپ کے خلیفہ اعظم جناب گل حسن صاحب نے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو آج جو کچھ میں نے کہا ایک صاحب اس کو لکھ رہے ہیں، آصف عمران صاحب کو فریضہ ان کے حصے میں سعادت آئی ہے، لکھ رہے ہیں۔ اب وہ ایسی ہی نشستوں میں جو کچھ آپ نے بیان، غوث صاحب نے بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو گل حسن صاحب نے اس کو لکھ لیا، اور تذکرہ غوثیہ نامی ایک کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک اس کا اولڈ ایڈیشن ہے، الحمدللہ اس فقیر کی لائبریری میں ہے، ایک جدید انداز میں اس کو کیا گیا، تو غالباً کسی ظاہر دار نے یہ کام کیا، اس میں جو باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں اس میں کتاب سے اس نے نکال دیا، جبکہ قدیم نسخے میں وہ ساری عجیب و غریب حیران کن معاملات ہیں جو قلندر صاحب بیان کرتے تھے۔ سخت بھی تھے بہت، طبیعت کے بھی، وحدانیت کے علام بردار تھے بہت بڑے، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی، کسی نے کبھی بھی ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، اتنی طبیعت میں سختی تھی۔ گل حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے
جب نشست میں مثنوی شریف کی یہ حکایت بیان کی جو آج معرض بیان میں آ رہی ہے، تو خلند صاحب کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ خلند صاحب یہ شخصیت بھی ایسے مثنوی شریف کی ایسی حکایت کی بنیاد پر گریہ زاری کر رہی ہے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا، میں ظاہر ہے خلند صاحب پہ گفتگو نہیں ہے، گفتگو تو مثنوی شریف پر ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے خلفاء سے کہا کہ میرے اس وجود کا اور کوئی تو کام ہے نہیں انتقال کے بعد، اس کے چاٹ پوڑے کر کے شہر کے 4 کناروں پر ڈال دینا، اللہ کی مخلوق کتے بلی کھا لیں گے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، بہترین لباس پہن رہے ہیں، جب ایک دفعہ روح نکل جائے گی تو خلند صاحب کا موقف یہ ہے، بھئی بادشاہ لوگ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ خلفاء کو یہ نصیحت کی کہ اگر میرے وصال کے بعد میرے وجود کے 4 دیکھو، سمجھ جاؤ کہ ظاہری وجود کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ ہم ظاہری وجود کی پرستش میں مصروف ہیں، بہترین غذا، بہترین لباس، بہترین بستر، بہترین کمبل، بہترین تمام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم جسم کے لیے کرتے ہیں، ہم روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ کر پاتے ہیں؟ فکر جاتی ہے وہاں تک کہ ہمیں روح کے لیے بھی کچھ کرنا ہے؟ خلند صاحب فرماتے ہیں ظاہری وجود کی کوئی، میں نے بہت اختصار سے ایک ہی واقعہ بیان کیا، اور اگر میں گفتگو کروں تو خلند صاحب پہ پوری نشست ہو جائے گی۔ خلند صاحب حضرت غوث علی شاہ خلند پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک نشست ہونی بھی چاہیے، تاکہ اس لیول کی جو شخصیات ہیں جو اللہ کی پہچان کے اس درجے پر ہیں کہ جو یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد میری جسم کے 4 ٹکڑے کرنا، دیکھیں کیسی کیسی نیتیں ہیں کہ اللہ کی مخلوق، ادنا مخلوق کے لیے بھی اپنے آپ کو فدا کرنے والے لوگ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں کہ کتے بلیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ویسے تو یہ وجود کسی کام کا ہے نہیں، مگر تم ایسا کر نہیں پاؤ گے، یہ خلند صاحب کا موقف ہے۔ تو مثنوی شریف کی جو آج کی حکایت ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب حکایت ہے۔ ہم اللہ کو پہچان کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے لیے حمد و ثنا کا اہتمام کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے اللہ نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صیغہ رکھا تو خالق کا مقام پھر کیا ہے؟ خالق کا مقام فروتر ہے، کشادہ تر ہے، عظیم تر ہے۔ آج کی نشست میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ اس لیے ہیں کہ بیان پہلے بھی ہوا ہے کہ اس انگارے کو اٹھا کر جو پہلے امتحان میں فرعون کے گھر میں پیش آیا تھا، ایک طرف ہیرے جواہرات اور یاقوت و مرجان رکھے تھے اور ایک طرف انگارے رکھے تھے، اس ظاہردار کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ اگر وہی بچہ ہے جو آنے والا خواب کے حوالے سے تھا تو پھر یہ کیا کرے گا کہ یہ ہیروں کے پاس جائے گا۔ اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ رینگتے ہوئے دہکتے ہوئے انگارے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اٹھا کے اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، کیونکہ ان بدبختوں کی تنگ نظری یہ دکھا رہی تھی کہ وہ اگر ہیرے جواہرات کے پاس جائے گا تو ہمیں پہچان ہو جائے گی، ہم اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کیا۔ مگر اللہ کی مصلحت کیا ہے؟ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اس بچے نے زبان جل گئی، تتلا پن پیدا ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ تتلا کر بولتے تھے، اور یہ توتلا کر بولنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا تھا، فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، کلیم اللہ کا لقب دے دیا، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ غنی اللہ غنی۔ ذرا سی محنت کی، خدا کی مصلحت کے تحت ہی کی، انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی، توتلاہٹ پیدا ہو گئی، اللہ نے کلام کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اپنے اس نبی سے کلام شروع کر دیا، کیونکہ بائی برت نبی ہیں،
پیدائشی نبی ہیں، تو تطلا کا فقط شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، کہ معلوم ہو کہ کس انداز کی گفتگو۔ کل فرماتے ہوں گے موسیٰ کلیم اللہ کہ اللہ کلام فرماتا تھا، اور اسرائیلی ادب کے اندر بے شمار واقعات ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ سے منسوب ہیں، آپ کی حیات کے بے شمار واقعات جو آپ سے منسوب ہیں۔ کلام فرماتے تھے اللہ سے، اور مخلوق خدا کی حاجت روائی فرماتے تھے، یہ بس اللہ نے بخشا، ہر سوال کا جواب ملتا تھا۔ صاحب شرع نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، دید موسیٰ یک شبانے راہ براؤ، موسیٰ کلیم اللہ نے سر راہ ایک چرواہے کو دیکھا، بکری چرانے والے کو، بکریوں کا ریوڑ تھا اس کا، وہ بیٹھا ہوا، بکریاں چر رہی تھیں گھاس میں، اور وہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ دید موسیٰ یک شبانے راہ براؤ کو ہمیں گو اے کریم اے الہ تھوک جوئی تو شیوم من چاکرت چارو خط دو زم کنم شناسرت۔ وہ گدڑیا، وہ چرواہا سر راہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اے اللہ تو کہاں ہے تاکہ میں تیری نوکری کر لوں، تو کہاں ہے کہ میں تیری نوکری کر لوں، میں اپنی جان تجھ پر فدا کر دوں، اپنے بیٹے تجھ پر فدا کر دوں۔ تو کجوئی تو سرت شونا کنم چارخت را دو زمو بقیو زنم، کہ میں تیرے کپڑے سی دوں، میں تیرے بال سوار دوں، اور جامعت دو زم شپستویت کنم شیر پیشت آورم اے محتشم، کہ میں تیرے کپڑے سیدھے کر دوں، میں تیرے کپڑے صاف کر دوں، دھو دوں، اور میں تیرے لیے دودھ لے کر آؤں اور تو اس کو نوش فرمائے۔ ورترا بیماری آیت بپیش، اور اگر کبھی تو بیمار ہو جائے تو میں قریب ترین لوگوں کی طرح سے تیری تیمارداری کروں۔ من ترا غمخوار باشم ہمچو خیش، کہ خیش قریب ترین لوگوں کی طرح میں تیری غمخواری کروں۔ دستکت بوسم بمولم پاکیت، میں تیرے نازک نازک خوبصورت ہاتھوں کو بوسہ دوں، اللہ غنی، میں تیرے خوبصورت اور نازک ہاتھوں کو بوسہ دوں، اور جب تو سونے کی تیاری کرے تو میں تیرا بستر سیدھا کر دوں۔ گر ببینم جو خون عطرا من دوام، اور اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو صبح شام روغن گھی اور دودھ میں تیرے گھر پہنچایا کروں۔ ہم پنیرو نون ہوئے روغنی، میں پنیر اور روغنی روٹیاں لے کر آؤں اور میں لاؤں اور تو کھائے۔ سوزم آورم بپیشت صبح و شام، میں صبح شام اگر تیرے گھر کا پتہ مجھے مل جائے تو میں صبح شام تیرے لیے روغنی روٹیاں، پنیر، دودھ اور گھی لے کر آؤں اور میں لاؤں تو کھائے۔ اے فدائیے تو ہما بزہو یمان، میں ساری بکریاں تجھ پر نثار کر دوں، بکریوں کا دودھ بھی لاؤں اور میں ساری بکریاں تجھ پر نثار کر دوں۔ اس طرح کی جذبے اور شوق اور عشق کی کیفیت کا نام ہے، بالکل پیور بات ہے۔ ایک چرواہا جس کی بالکل اساسہ بکریاں ہیں، اور وہ اپنے رب کو پہچان اس انداز میں رہا ہے
کیونکہ وہ سطحی انداز اس کا علم وسیع نہیں ہے، تو وہ اللہ کو جسمیت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جسم کے اندر، ہاتھ پاؤں نرم و نازک ہیں، میں تیری چپل سی دیا کروں، میں تیرے کپڑے سی دیا کروں، میں تیری جوئیں نکال دیا کروں، اس طرح کی بے شمار باتیں وہ چرواہا کر رہا ہے۔ میں صبح شام لے کر آؤں، میں لاتا رہوں تو کھاتا رہے، میں سارے بیٹے میں تجھ پہ قربان کر دوں، ساری بکریاں مال و متاع میں تجھ پر اللہ غنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ فدائیت کا کیا مرتبہ ہے۔ غالباً یہ چرواہا حضرت حابیل علیہ السلام کی نسل سے تھا کہ بہترین مال راہ خدا میں دینا ہے، بہترین مال۔ میں پہلے بیان کر کے گزرا ہوں کہ دو طبقے، ایک حابیلی اور ایک قابیلی۔ حابیلی طبقہ وہ ہے، معاشرے میں ہے اور رہے گا تا قیامت تک، جو اپنا بہترین مال راہ خدا میں دے گا، اور قابیلی طبقہ وہ ہوگا جو بچا کچا ردی مال راہ خدا میں دے گا۔ غالباً اس کا مال اصلی بھی نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی نہیں ہوگا، وہ قابیلی طبقہ ہے۔ یہ چرواہا اتنے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے، سب کچھ فدا کر رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ حضرت حابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل ہے۔ سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ حابیل راہ خدا میں بہترین مال خرچ کر کے تا قیامت تک کے لیے حضرت حابیل نے وہ علم بلند کیا جو اللہ کی رضا کو جیتنے والا، اور قابیل نے وہ کیا جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جانے والا۔ اے فدائیے تو ہما بز ہو یمن، اے بیادت ہی وہی ہو یمن، زی نمت بیہودہ می گفت ان شباں، گفت موسیٰ باقی استت اے فلاں۔ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے اپنی دھن میں، اللہ اللہ پکار رہا ہے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، زی نمت بیہودہ، ایسی بیہودہ باتیں وہ کون کر رہا تھا؟ اللہ کو پہچانے بغیر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار رہا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شرع نبی ہیں، اور انبیاء اور اہل اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ غلط سلط ہونے کا امکان ہے یا کوئی بات آگے جا کے غلط ہو جائے گی تو اس سے روکنا ان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ذی نمت بیہودہ میں گفتن شبان، گفت موسیٰ باقی استت اے فلان، کہ فلاں تم کس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، گو باکس کے مورا آفرید، میں اس کے بارے میں بات کر جس نے مجھے پیدا کیا۔ ان زمین و چرخ ازو آمد پدید، یہ زمین اور آسمان جس نے بنائے، اللہ غنی، اس سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ گود باکس کہ مورا آفرید، ان زمین و چرخ ازو آمد پدید، کہ زمین اور آسمان جس نے بنائے۔ گفت موسیٰ های خیرا شر شدی، تو مسلمان نان شدہ کافر شدی، تو ایسی باتیں کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے تو کافر ہو گیا ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بیہودہ گفتگو کر رہا ہے اللہ کو پہچانے بغیر۔ گفت موسیٰ های خیرا سر شدی، خود مسلمان نہ شدہ کافر شدی، ایسی باتیں تو کافروں کے انداز کی بات کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں گند کفر تو جہاں را گندہ کر، کفر تو دی بایدی را زندہ کر، کہ تیری گفتگو میں جو کفر جھلک رہا ہے اس نے پورے جہاں کو گندہ کر دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں کہ تیری گفتگو کی جو بات ہے، گند کفر تو جہاں را گندہ کر، کفر تو دی بایدی را زندہ کر، چارخو پاتا بلایه مرتراز، آفتاب را چونی هایی که های رواد، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد قلق را۔ یہ تیری جو باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ چارخو کپڑے اور پیر انسانی اوصاف کی بات ہے، یہ انسان استعمال کرتے ہیں، اور تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر تو اپنی زبان بند نہیں کرے گا تو آسمان سے بجلی آئے گی اور سب کو جلا کے راکھ کر دے گی، سب کو جلا کے راکھ کر دے گی۔
دوستی بے خرچوں دشمنی، بغیر پہچانے ہوئے گفتگو کرنا دشمنی کی بات ہے۔ پہچان کے ساتھ گفتگو کا پیمانہ الگ ہوگا اور بغیر پہچان کے الگ ہوگا۔ حق تولا ذی چنی خدمت غنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سر دبانے، بستر صحیح کرنے اور مکھن کھانے سے بے نیاز ہے۔ تو ایسی باتیں اس کے بارے میں کر رہا ہے۔ شیر او نوشت کے در نشو نماؤ، کہ دودھ تو وہ پیے جو نشو نما جس کی ہونی ہے۔ دودھ وہ پیے گا، بچے کو دودھ پلانا شروع کرتے ہیں، آہستہ جسم پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو دودھ تو وہ پیے گا جس کو جو ہے وہ بڑا ہونا ہے، جس کی نشو نما ہونی ہے۔ چارخ دو پوشت کی او محتاج پاک، اور چپل وہ پہنے گا جس کے پیر ہوں گے۔ اور آگے گفت انی مرستو لام تعد، مان شدم رنجور تنہو او تنہو نشد، کہ بات یہ باتیں ہیں کہ ایسی باتیں جو اللہ کے مقام و مرتبے کو نا پہچان کر کرنے کی باتیں ہیں، یہ تم اپنی زبان بند کرو، ورنہ آسمان سے بجلی آئے گی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ آگے گفت انی مرستو لم تعد، یہ بات تو اللہ تو کجا، اللہ تو کجا، اللہ کے دوستوں کے لیے بھی روا نہیں ہے۔ اللہ تو کجا کہ جو باتیں کر رہے ہو، یہ اللہ تو بڑی بات ہے، اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ جو نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب، نفلوں سے مراد مصلی کی نفلیں بھی ہیں اور عمل کی نفلیں بھی ہیں، مصلی کی نفلیں بھی ہیں اور پازیٹیوٹی کی نفلیں بھی ہیں، بہترین کارگزاری، بہترین خدمت، بہترین پردہ پوشی، بہترین حسن سلوک، یہ سب کیا ہے؟ یہ عملی نفلیں ہیں، اور مصلی کی نفلیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ فائدہ مند ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ گفت انی مرستو لم تعد، یہ اللہ کے بارے میں کجا، اگر اللہ کے کسی دوست کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں تو بے ادبی کہلاتی ہے۔ جب اللہ سے نفلوں کے ذریعے قربت اختیار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ کہ پھر ہوتا کیا ہے، جب محشر میں لوگ پہنچیں گے، انوار کا مفہوم ہے کہ محشر میں جب پہنچیں گے تو اللہ سوال کرے گا کہ میرا فلاں دوست بیمار ہوا، تم اس کی تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میرا فلاں دوست بیمار ہوا، تم اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آئے۔ اگر تم اس کی تیمارداری کے لیے آتے، اس کے پرسے کے لیے آتے، اس کی دل لبھانے کے لیے آتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ اس حد تک قربت میسر آ جاتی ہے اللہ کی، اللہ کے دوستوں کے حصے میں سعادت آتی ہے جو نفلوں کے ذریعے اللہ کا خود تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں جو تو کر رہا ہے، یہ اللہ تو کجا، اللہ کے ان مقرب دوستوں کے لیے بھی روا نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ اس کی مثال مولانا دیتے ہیں، گر تو مرد را بخوانی فاطمہ، اگر تم کسی مرد کو فاطمہ کہہ کر پکارو، گو کہ فاطمہ مقدس نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا نام ہے، مگر یہ نام فضیلت رکھنے کے باوجود بھی گر تو مرد را بخوانی فاطمہ، گر کے یک جنسیت مرد و زن ہما، خاص دیکھوں تو کنت تا ممکنت، گر کے شیخ و حلم و مومنت، کہ اگر تم کسی مرد کو فاطمہ کہہ کر پکارو گے تو اس کے سینے پہ برچھی، گو کہ مقدس ہے، اس کے باوجود بھی اس کو تلوار اور نیزے سے زخم دینے کی طرح سے ہے۔ فاطمہ میں دوست ور حق سے حق کے زنا، جبکہ فاطمہ خواتین کے لیے مدحت اور بڑائی کی کیفیت کا نام ہے، جو مردوں کے لیے اگر یہ نام استعمال کیا جائے تو اس پہ تلوار کے زخم کے مانند ہے۔ دست و پا در حق ما آسایشت، در حق پاکی حق آلایشت، لم یلد لم یولد او را لائق، کیونکہ یہ جب یہ بات دونوں مثالیں دیں کہ فاطمہ اگر کسی مرد کو پکاریں گو کہ مقدس ہے مگر مناسب نہیں ہے، اسی طرح اللہ لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے۔
اور تمام ظاہری اسباب جو ہم اور آپ ہاتھ پاؤں ذہن آنکھیں پیشانی رکھتے ہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے۔ ہر چیز جسم آمد دلالت وصف اوز، ہر چیز مولودات اوز نسوے جوست، جس طرح سے یہ گفت اے موسیٰ دہانم دوختی، کچھ چروائے نے کہا کہ موسیٰ تم نے یہ جو باتیں مجھے بتائی ہیں اس نے میرا منہ سی دیا، میں تو اپنی کیفیت میں اللہ کو پکار رہا تھا، اب تم نے جو بتایا کہ یہ جو میں پکار رہا تھا یہ پکار صحیح نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جونم سوختی، اور مجھے شدید شرمندگی ہے، میری جان جل گئی ہے، میں تو اپنے انداز میں کر رہا تھا۔ وقت کے نبی، شریعت کے نبی نے جب یہ کہا کہ میری یہ گفتگو مناسب نہیں ہے تو اس نے کہا، ترواہے نے کہا کہ موسیٰ تم نے میرا منہ سی دیا، میری ہونٹ سی دیے، میں تو اپنے طور پہ کر رہا تھا، تم نے نشاندہی کی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کپڑے پھاڑتا ہوا وہ جنگل میں چلا گیا۔ جامترا بدرید و آہے کرد توف، سر نہاد اندر بیابانے درفت، کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور سر پہ مٹی ڈالتا ہوا کہاں چلا گیا؟ صحرا میں، جنگل میں چلا گیا۔ کہ تو مرحلہ طے ہو گیا، ایک ایسا کام جو وہ کر رہا تھا اللہ کی حمد و ثنا اپنے انداز میں سادگی میں کر رہا تھا۔ وقت کے نبی کو یہ انداز پسند نہیں آیا، آپ نے اسے جب ٹوکا تو وہ دیوانہ وار جو ہے کپڑے پھاڑ کر صحرا میں نکل گیا۔ اگلے مرحلے میں سے کہیں بڑی بات ہے، وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا، وحی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندے ماں راز ماں کر دی جدا، وحی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندے ماں راز ماں کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جانب، اللہ کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ کو وحی آئی، موسیٰ تم نے کیا کیا؟ وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندے ماں راز ماں کر دی جدا، تم نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا۔ جب روکا، پابندی لگائی، گفتگو کو پسند نہیں کیا، وہ بیچارہ کپڑے پھاڑتا صحرا میں چلا گیا۔ یا اللہ کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس وحی آئی، وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندے ماں راز ماں کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں ملانے کے لیے بھیجا ہے، جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ہم نے تمہیں تو برائے وصل وصال کے لیے، ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تاکہ ہماری مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے چھڑا کر ہم سے ملاؤ، یہ کام ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل فاصلہ بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا، بندے ماں راز ماں کر دی جدا، تو
برای وصل کردن آمدی، نے برای فصل کردن آمدی، تاتوانی پامنو اندر فراق، اب غزل اشیاء در طلاق، ہم نے تمہیں ملانے کے لیے بھیجا ہے یا جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ہماری نظر میں پسندیدہ چیزوں میں ناپسند چیز طلاق ہے، یعنی کہ پسندیدہ چیز ہے مگر اللہ کی نظر میں طلاق ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو مرد اور زن کی جدائی کرنے والے، دور کرنے والے قطعی نہیں پسند ہیں، کہ اللہ کی نظر میں یہ طلاق جو ہے سب سے بری کیفیت ہے۔ اللہ خطاب فرماتا ہے ہر کثیرہ سیرت بن ہود ام، ہر کثیرہ استلویہ دید ام، کہ میں نے ہر ایک کے لیے، اللہ فرماتا ہے، خطاب اللہ کا خطاب ہے کہ ہم نے پسندیدہ چیزوں میں جو اللہ کے سب سے بری چیز ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان طلاق دلوانا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ نے معیارات مقرر کیے ہیں۔ پرندے اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، درخت والنجم والشجر یسجدون، سورہ رحمان کی آیت ہے، ستارے اور درخت اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سب کے علاقے الگ الگ انداز میں اللہ نے متعین کیے ہیں۔ پرندے کہاں ہو کی صدائیں لگاتے ہیں، یہ اللہ کا خاص انعام۔ در حق انیک در حق کے تو بات، در حق عقوب در حق کے تورات، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتا ہے، ظاہری انداز میں کرتا ہے، جو راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور جو دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے وہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ماں بری از پاک و ناپاکی ہما، کیونکہ میں تو پاکی اور ناپاکی سے بے نیاز ہوں، میں تو اللہ پاکی اور ناپاکی سے بے نیاز ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو اس گورکھ دھندے میں، پاکی اور ناپاکی کے گورکھ دھندے میں ہے، ورنہ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی ایک مخلوق، ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے سورج، تخلیقات میں تخلیق اللہ کی سورج ہے۔ سورج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جانور فضلہ کریں تو سورج اس فضلے کو دوبارہ کارآمد بنا کر اوپلا بنا دیتا ہے، اور گائے فضلہ کرے تو پورے دن میں وہ سوکھ کر اوپلا بن جاتا ہے، اور جب اوپلا بن جاتا ہے تو حماموں میں پانی کو گرم کرنے کے لیے اس کو جلایا جاتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے، ناپاکی پاکی بن جاتی ہے، اس پانی سے نہا کر غسل کر کے لوگ جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی ایک ادنا مخلوق یہ کرتی ہے تو اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ من نکردم خلق تو سود کلام، میں نے اس لیے لوگوں کو تخلیق، مخلوقات کو تخلیق اللہ نے اس لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے نہیں کیا۔ من نکردم خلق رو سود کلام بلکہ تو بار بندگان جود کلام، میں نے مخلوق کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ نے مخلوقات کو بنایا، اسباب و وسائل کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، سمندر کو بنایا، ستاروں کو بنایا، جب اللہ کی تخلیقات ہیں۔ اس بنانے میں اللہ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ منع کردم خلق کے سود کلام، میں نے خلق اس لیے تخلیق نہیں کی تو فائدہ اٹھاؤں تو کہ بار بندگان جود کرم، بلکہ میری ہر بنائی ہوئی چیز مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے ہے۔ بارش اللہ نے بنائی، مخلوق فیض اٹھا رہی ہے۔ سورج اللہ نے بنایا، سردیوں میں جو ہے وہ حدت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، مگر خدا ان سے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نواز من نہ کردم خالق تو سود کلام
بلکہ تو بر بندگان جودے کنم، اس لیے میں نے لوگوں کو تخلیق کیا، مخلوق کو بنایا کہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بنایا۔ ان کا کوئی عمل، میں تو پاکی اور ناپاکی سے بے نیاز ہوں، ان کا کوئی عمل میرے قد میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ہر عمل جو میری تابعداری میں کریں گے ان کی فلاح کے لیے ہے، ان کی آسانی کے لیے ہے، ان کی کشادگی کے لیے ہے۔ ان کا کوئی عمل، کیا ہمارے سجدوں سے معاذ اللہ خاکم بدہن خدا کی ذات میں کوئی ترقی ہوگی؟ ہماری عبادتوں سے خدا کی ذات میں اضافہ ہوگا؟ یہ ساری محنت جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم بوٹی دے کے بکرا واپس لیتے ہیں، تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ خود ہمیں۔ من نہ کردام خلق رو سود کنام، بلکہ تو بر بندگان جود کنم، بندوں پر جود و سخا کے دروازے، خوشبودار ہوائیں، روشنی، شبنم، بارش، یہ اللہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ مخلوق خدا اس سے فیض اٹھاتی ہے۔ ہندیارو استلو یہ ہند مدو، سندھیارو استلو ہے سین مدو۔ اسی لیے ہندوستان والے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سندھ والے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام پاکی اور ناپاکی کی کیفیات سے بے نیاز ہے، بس پکارنے کا سلیقے میں جو شریعت نے بتایا وہ افضل ہے۔ جو اخلاص نیت کے ساتھ کوئی پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں حق ہمیں گفت گر فاسقی و اہل صنم، اللہ فرماتا ہے فاسق ہو، بت پرست ہو، اگر فاسق بھی ہو، زندگی کا پچھلا حصہ جو ہے ظاہرداری میں گزرا، زندگی کا پورا دور جو ہے ظاہر میں گزرا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم فاسق اور بت پرست بھی رہے ماضی میں، جس دن جاگے وہیں سے سویرا ہے، چوں مرا خوانی اجابت حکم، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار سن لوں گا، جب تک تم بہکے رہے، جس دن تمہاری اصلاح کا سلسلہ تم نے آج خود اپنی کوششوں سے شروع کیا، اللہ تمہاری بات کو سنے گا، تمہاری دعا۔ دیکھیے کتنا زبردست خوشخبری ہے اس کے اندر، کیسی خوشخبری، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ اب تک جو کرتے رہے، جیسی اللہ کو پکارنے کا سلیقہ کسی کی صحبت کی وجہ سے تمہارے حصے میں آ جائے گا، وہاں سے تمہارا معاملہ بدل جائے گا۔ گفت گر فاسقی و اہل صنم، چوں مرا خوانی اجابت حکم، جب مجھے پکارو گے تو میں اس پکار کو سنوں گا۔ سندھ والوں کی تسبیح الگ ہے، ہند والوں کی دیکھ کتنی وسعت ہے، اللہ غنی۔ یہ مولانا کی تعلیمات ہی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں کیا ہے جو بھی آپ سب کو پتہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پارٹی آگے چلی گئی، دوسری پارٹی مسجد کو دھوتی ہے، ناپاک ہو گئی مسجد ان کی، ہاں۔ اور جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی وسعت ہے کہ اگر کوئی پوری زندگی کے بڑا حصہ نیگیٹیوٹی میں گزارتا ہے اور اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے یا کسی صحبت کے نتیجے میں اس میں پازیٹیو اینگل ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، چومرا خوانی اجابت ہو کنم، من نہ کردم پوک تسبیح شو، پوک ہمیشہ شبندے درفشاں، ہاں برورا ننگرم و خول را، ما درورا بنگرم ہول را۔ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا ہوں، میں، اللہ فرماتا ہے، یہاں تک بات اللہ کا کلام چل رہا ہے کہ میں گفتگو کو نہیں دیکھتا ہوں، میں اندر سینے کی سچائی کو دیکھتا ہوں، نیت کی پاکی کو دیکھتا ہوں۔ میں گفتگو کو نہیں بلکہ حال کو نہیں بلکہ حال، ناظرم قلبیم گر خوش بود گرچہ گفت لفظ و خوض بود، میں دل کو دیکھتا ہوں، اگر دل میں طہارت اور پاکی ہے، دل میں میری پہچان ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر لفظ ٹیڑھے بھی ہیں، بھائی باغ کا مالک جو ہے چیکو سے بھرا ہوا درخت ہے اور ٹیڑھا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور سرو کی طرح سے لمبا ہے، اس میں پھل نہیں ہے تو مالی اس کو کاٹ دیتا ہے۔ جب دنیاوی مالی پھل دیتے ہوئے درخت کو نہیں کاٹتا تو وہ جو مالیوں کا مال بڑا تاجدار ہے وہ کب اس کو ضائع کرے گا، اس میں پھل بھرا ہوا ہے۔ ناظر قلبیم گر خوش بود،
اگر کسی دل میں خشیت ہے، خاشع ہے، وہ اللہ کا خوف چھپا ہوا ہے اس کے دل میں ہے، تو میں اس کو دیکھتا ہوں، میں ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ اگر کسی دل کے اندر اللہ کی محبت اور عشق ہے، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا معاملہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اللہ مبارک فرماتے ہیں عشق ہے، یہاں رکتے ہیں، عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ محبت حادث سے ہے، محبت حادث سے ہے، اور عشق قدیم سے ہے۔ اسی لیے جہاں محبت کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ کب تک مخلوق میں رہو گے؟ بیشتر اہل اللہ کو یہ پیغام پہنچا کہ کب تک کر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ، طاؤس کہتے ہیں مور کو، مور جو ہے صرف رنگ ہے اور بلبل کی صرف صدا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بلبل اور طاؤس سے نکل کر بلبل کو بنانے والے اور مور کو بنانے والے کا سفر کیا جائے، بالکل ملکہ سبا کی طرح۔ ہدہد کو دیکھا تو سلیمان کو دیکھ لیا۔ یہ خوبصورت رنگ بکھیرنے والی ذات مبارکہ، یہ اتنے حسین کردار بنانے والی ذات مبارکہ، یہ ایسے خوبصورت رنگ بکھیرنے والی، ایسی صدائیں بنانے والی ذات مبارکہ، تو ہونا تو بھی چاہیے۔ عارف کا موقف پھر یہ ہوتا ہے کہ کر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ، کہ بلبل فقط آواز ہے اور مور صرف رنگ ہے۔ آتش از عشق در جاں بر فروز، سر بسر فکر و عبارت رو بسو۔ کب تک اس چنا اور چنی میں لگو گے؟ کب تک انہی میں الجھے رہو گے؟ کب تک بلبلوں اور مور کی خوبصورتی میں اپنا دل نثار کرو گے؟ ارے وہ دن کب آئے گا کہ تم بلبل کی آواز سے میں نکل کر بنانے والے کو دیکھو گے اور مور کی بناوٹ کو چھوڑ کر مور کے بنانے والے کو دیکھو گے۔ یہ پیغام مثنوی شریف کا خصوصی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکال کر وسط کے راستے پر لے جاتی ہے، بلندی کے راستے پر اللہ کی پہچان۔ آتش از عشق در جاں بر فروز، برسر فکر و عبارت، صد کتب صد برق رو در نور کن۔ سینکڑوں کتابوں اور سینکڑوں اوراق کو، علامہ اقبال فرماتے ہیں صد کتب صد برق رو در نور کن، رویے دل را جانب دلدار کن، کہ اپنا دل کا قلب کا روح کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف۔ کتابوں کو اوراق کو آگ میں ڈال دو، کتابوں اور آگ کے چکر میں، بلبل و طاؤس کے چکر میں، ہاں کب تک رہو گے؟ جب ان سے نکلو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حصے میں آئے گی۔ رہنا ہے اسی میں، یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، غار میں جا کے سو جانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رہنا اسی دنیا میں، مگر پہچان کے ساتھ رہنا ہے، پہچان کے ساتھ رہنا ہے کہ جب اللہ اتنی خوبصورت اجسام کی تشکیل کر سکتا ہے تو خود کیسا ہوگا۔ تو عاشق کون ہوتے ہیں؟ عارف کون ہوتے ہیں؟ جو ان حدوں کو دیکھتے، ملکہ سبا کے انداز میں، ملکہ بلقیس کے انداز میں، ہدہد کو دیکھ کر سلیمان کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے آس پاس جو روشنیاں، یہ خوشبو، یہ پھول، یہ برسات جو پھیلی ہوئی ہے، تم پر واجب ہے یہ نشست۔ دوستو، یہ نشست پہچان کی نشست ہے، ہمیں اپ گریڈ کرنے کی نشست ہے کہ ہم کب تک انہی میں رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، رہیں گے۔ کب کہا گیا کہ جا کے غاروں میں رہیں؟ بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، مال کمانے کی ذمہ داریاں، خرچ کرنے، جو کمائے گا وہی خرچ کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں اس ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے، کمائے گا تو خرچ کرے گا نا، جب کمائے گا نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ تو دنیا کا یہ نظام اس انداز میں چلے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں وہ چرواہا جو اپنے انداز میں بیان کر رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے اسے روکا کہ یہ باتیں ہلکی ہیں، تجسیمیت کی سے آلودہ ہیں، اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہیں جس کے تم بوسہ دو گے، اللہ سوتا نہیں ہے جس کے لیے تم بستر بچھاؤ گے، اللہ کھاتا نہیں ہے جس کے لیے تم دودھ اور پنیر لے کر جاؤ گے، اللہ ان سے بے نیاز ہے۔
کیونکہ لام یلد ولم یولد کے مقام پر ہے، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، وہ لام یلد ولم یولد ہمارا رب ہے۔ یہ گفتگو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ فرما رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں اللہ فرماتا ہے موسیٰ، اتنی زبردست چاشنی ہے دوستوں، پکارنے کا انداز معروم ہے۔ موسیٰ آداب دونا دیگر اند، موسیٰ پہچان والوں کا معاملہ الگ ہے۔ موسیو آداب دونا دیگرن سوکتا جا وروانا دیگرن عاشقارو ہر نفس سوزیدنی بردے ویرا کرو جو عشرنی۔ موسیٰ میں تو اس انداز مولانا کے اس انداز پہ فدا ہو جائیں۔ موسیٰ آداب دونا دیگر ہیں، موسیٰ جاننے والوں کے، پہچان والوں کے انداز الگ ہیں۔ عاشقارہ ہر نفس، اور عاشق جو ہیں، جو میرے عاشق ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کی ہر لمحے جلنا ہے۔ عشق از اول چرا خونی بود، عشق پہلے مرحلے میں خونی ہے۔ عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد ہر کے بیرونی بود، تاکہ گریز کریں وہ لوگ جو باہر کے ہیں، عشق کی وادی میں نہ آئیں۔ عشق از اول چرا، اسی لیے عشق پہلے مرحلے میں خونی ہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے معاشرے کے فہم سے اوپر کی بات کی، حق 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 کے نعرے لگاتے رہتے، انہوں نے حق کے آگے انا لگا دیا، انا الحق، میں حق ہوں۔ تو وقت کے مفتیان نے جو ہے وہ ان کو کہا یہ تو شرک کر رہا ہے، اپنے آپ کو حق سے جوڑ رہا ہے۔ حق حق کہتا رہے کوئی بھی، کوئی زندگی کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں انا لگائیں گے میں حق ہوں تو وہاں گرفت ہو جائے گی۔ وقت کے قاضیوں نے آپ کو پھانسی کی سزا دی، ایک چوک پہ لا کے ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک طبقہ گزرا ہے، کبھی گفتگو ہوگی، خرامتہ گزرا ہے، جو حق شناس تھے، مگر کیونکہ معاشرے کے لیول سے اوپر کی بات کرتے تھے تو لوگ جو ہے مخالف ہو جاتے ہیں، تو چوک پہ باندھ دیا گیا، اور انا الحق انا الحق انا میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں، یہ کہتے تھے۔ تو فتویٰ آ گیا کہ پھانسی دی جائے گی۔ سر جھکائے کھڑے تھے، لوگ پتراؤ کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک درویش آیا، اس نے آ کے پھول مارا۔ جب پھول مارا تو نظریں اٹھا کے دیکھیں، پتھر والے صحیح تھے، تم پھول مار رہے ہو، پہچان کے پھول مار رہے ہو، پتھر زیادہ زخمی کر رہا ہے یہ پھول۔ تو اٹھا کے دیکھا تو درویش نے پوچھا کہ منصور کے بیٹے، حلاج کے بیٹے منصور، عشق کیا ہے، عشق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آج کل اور پرسوں دیکھ لو گے۔ آج ان کو پھانسی دی گئی، دوسرے دن ان کی راکھ کو بہایا گیا دریا میں، تیسرے دن کیا ہوا؟ جو ذرہ منصور حلاج کے وجود کا تھا وہ ہر ذرہ انا الحق انا الحق انا الحق کی صدا لگا رہا تھا، انا الحق کی صدا لگا رہا تھا۔ تو عشق کیا ہے؟ عشق پہلے مرحلے میں سختیاں لاتا ہے، مگر جو جھیل جاتے ہیں، اب آپ لوگوں کا کام یہ ذہن دوڑائیں کس کس نے عشق کیا اور کس کس نے اپنے ظاہری وجود کو اللہ کے لیے مٹا دیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، میں صرف مثالیں دوں تو پوری رات کے لیے کافی ہے۔ غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، اسماعیل نے بردا و رغبت گردن دی، نہیں کٹی، بچ گئی۔ لاکھوں کروڑ جانور مسلسل کٹ رہے ہیں، جو کہ گلا کٹا نہیں اس کے لیے لاکھوں کروڑ جانور کٹ رہے ہیں۔
اور جنہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا راہ خدا میں تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کی کس منزل پر ہیں وہ جنہوں نے اپنا گلا برضا اور رغبت دے دیا؟ غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، آشکارا ہر نفس سوزید نیز بردے ویروں خراجو عشر نیز۔ موسیٰ عارفوں کا معاملہ الگ ہے، ادب والوں کا معاملہ الگ ہے، وہ ہر لمحے جلتے ہیں۔ لباس بشریت میں خوش نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھیے گا، لباس بشریت کی قید میں ہے، خوش نہیں ہے۔ وہ اس پنجرے کو توڑ کر اس خطرے کو سمندر سے ملانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کون ہے وہ؟ عارف ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ اس تھلیا کو جس میں روح قید ہے توڑنے کے لیے ہر لمحے تیار رہتے ہیں، کیونکہ سارے رنگ، ساری بلبلیں، ساری فاختائیں، سارے مور دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں پہچان پیدا ہوتی ہے، جب پہچان پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے قربت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ سے قربت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو ان کی مثال پھر کیسی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ ہر لمحے یہ اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کرتے ہیں اور اس راستے پر سفر کرتے ہیں، کیونکہ مسیحا ویران جگہ پر کوئی خراج نہیں لیا جاتا۔ ویران اور بنجر جگہ کا کوئی ٹیکس لیتی ہے حکومت؟ لیتی ہے؟ اب جو ویران ہو چکے ہوں اور تو ویرانے میں خزانے چھپے ہوئے ہوں تو ان کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ گر خطا گو ید ورا خوتی مگو، اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے موسیٰ تو ان کو غلط نہ کہو۔ فرماتے ہیں گر خطا گویت ورا خوتی مگو، گر شیوت پر خون شہیدہ را مشو، خون شہیدہ راز آب اولا ترس۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گفتگو میں تھوڑی بے ادبی تمہیں بظاہر نظر آئے تو وہ بے ادبی نہیں ہے، وہ ویران ہے، ان پہ کیا خراج، ان پہ کیا دفع، ان کے کیا ٹیکس لیے جائیں گے۔ اور جو کوئی راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، خون نجس ہے، خون ناپاک ہے، جسم سے نکلتا ہے تو دھو کر وضو تازہ کیا جائے گا، پھر آپ صلاۃ میں جائیں گے، وہ نجس ہے، خون نجس ہے۔ مگر یہاں خون شہیدہ روز آب اولا ترت، یہاں پہ وہ جو شہید کا جو خون ہے وہ پانی سے زیادہ پوتر اور پاک ہے، اسی لیے شہید کو نہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس حال میں شہادت پائی اسی حال میں تدفین کر دو اس کی۔ کیسی مثالیں ہیں شریعت میں رہتے، مثالیں یہ ذہن رکھیے گا۔ مولانا حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، مولانا شریعت میں رہتے مثالیں دیتے ہیں جو کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ خون شہیدہ روز آب اولا ترس ان خطورہ سر ثواب، یہ جو غلطی ہے جو چرواہے نے کی ہے سینکڑوں نیکیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ درد درون خوبرت میں قبلہ نیز، اگر کوئی کعبے کی عمارت کے اندر داخل ہو جائے، جہاں سر رکھے وہی قبلہ، پہلے کوئی ایسا بنے تو صحیح کہ کعبے کی عمارت کے اندر چلا جائے۔ در درون خوبرت میں قبلہ نیز چے غمر غواص را با چپلا نیز، اور کیا غم ہے اگر تیراک کے پیر میں جوتے نہیں ہیں، بغیر جوتے کی بھی تیراکی کر سکتا ہے وہ، اور جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا جہاں سر رکھے گا وہی قبلہ ہے۔ باہر والوں کے لیے سمتیں ہیں، مگر جو کون داخل ہوگا؟ عاشق داخل ہوگا۔ باہر والے دروازے کی کنڈی کی طرح سے باہر ہی رہیں گے، دروازے کے اندر کنڈی لگی ہوتی ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باہر ہی رہتی ہے، اور جو اس کنڈی کو کراس کر کے اندر پہنچ جاتا ہے، در درون قبرت میں قبلہ نیز چی غم ار غواص را پا چپلا نیز، کیا غم ہے کہ اگر غواص کے پیر میں چپل نہیں ہے۔ در درون قبرت میں قبلہ نیز توز سر مستان خلاورزی مجو، جام چاکارا چی فرمائی رفو، ملت عشق از ہما ملت جداست۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی ویران جگہ ہوتی ہے اس پر ٹیکس نہیں لگتا، جو تیراکی کرنا چاہیں چپل کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کعبے کے داخل ہو جائیں اسے جہاں چاہیں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کوئی راہ خدا میں شہید ہو گیا تو پانی ادنا ہو گیا اور خون عرفہ ہو گیا۔ عام طور پہ خون جو ہے وہ نجاست کی علامت ہے، مگر جو مٹ جاتے ہیں، اپنی نفی کر لیتے ہیں، راہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تو ان کا وہ نجس خون پاک ہو جاتا ہے، پانی سے اوپر ہو جاتا ہے۔ ملت عشق از ہما ملت جداست، اللہ غنی۔
یہاں بالکل بات کلیئر ہو گئی. جو عاشق ہوتے ہیں ان کا مذہب و ملت الگ ہے بالکل. ظاہرداروں کے لیے یہ ہے، اور جو ہر لمحے جل رہے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. وہاں فرماتے ہیں ملت عشق از ہمو ملت جدوس عاشقوں را مذہب و ملت خداس، کہ عاشقوں کا مذہب اور ملت دین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سب کے دین و ملت الگ الگ ہے نا. عاشقوں کا عرفا کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے اپنی روشنی، جن کے قلوب کو اللہ نے اپنے نور سے معمور کیا، پھر ان کا معاملہ یہ ہے عاشقارہ مذہب و ملت خدا، کہ عاشقوں کا مذہب اور ملت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لال را گر مہر نبوت بوکنی، کوئی ہیرا ہے بہت بڑا، وہ فرماتے ہیں اس ہیرے کو اضافی کسی مہر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہیرا ہے، وہ خود ہیرا ہے. سرکاری مہر لگتی ہے چیزوں کے اوپر، اور وہ مہر اتنی مضبوط ہوتی ہے سرکار کی لگائی ہوئی کہ اس کو کھولتا نہیں ہے. مگر ہیرے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے مہر کے بغیر بھی وہ ہیرا ہے. لال راگر مہر نبت بوکنیش عشق دریا یہ غم نوکنیش. اسی طرح سے جس طرح ہیرے پر مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے، ہیرا خود بولتا ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی پھیل چکی ہے، حدت بڑھ چکی ہے، ماحول روشن ہو گیا ہے، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا اس بات کی خود دلیل ہے کہ روشنی پھیل چکی ہے. موسیٰ آداب دانا دیگران، جب موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ کی جانب سے وحی آئی تو آپ بہت حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. میں نے تو اپنے لیول پہ کام کیا تھا. اگر ہم چلے جائیں گے سورہ کہف کی طرف اور موسیٰ اور خضر کے واقعات پہ جائیں گے اگر ہم، تو بات پھر کہاں سے کہاں چلی جائے گی، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اب ایک بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حضرت خضر علیہ السلام سے جا کر ملنے کا مشورہ اللہ نے دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اور جا کر وہ ملے. ایک موقع پہ ایسا ہوا دوستو کہ یخونیہ شریف میں معروم رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ہے، وہ بیان فرما رہے تھے. مجمع بھرا ہوا تھا پورا، کافی لوگ تھے مولانا سننے کے لیے. تو ایک صاحب جن کے لباس الگ تھے، امامہ الگ تھا، ہاتھ میں عصا بھی تھا، وہ زور زور سے کہتے تھے آپ صحیح فرما رہے ہیں. سب پلٹ کے دیکھتے کہ کون ہے جتنی زور سے کہہ رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. لباس بھی الگ ہے، چہرہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، داڑھی کا انداز بھی الگ ہے، ٹوپی بھی الگ ہے، تو بار بار کہتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب وہ محفل برخاست ہوئی اور لوگ اٹھ کے چلے گئے تو جو خواص تھے، قریب کے جو کردار تھے، مجھے حضرت آج محفل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، الگ تھے تھوڑے سے، اور بار بار نعرے لگا رہے تھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ خضر تھے، وہ خضر تھے، اور خضر بھی ہمارے عاشق ہیں کہ ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. مجلسوں کے لیول کو اوپر لے کے جانا ہے، رس لگانا مقصد نہیں ہے، رس لگانا مقصد نہیں ہے. مجلس کی فریکوینسی کو، انفارمیشن کو، پیورٹی کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. مولانا کیا وہ معیار ملتا ہے کہ مولانا کی مجلس میں خضر علیہ السلام بھی آتے تھے، اور جب معروم رحمۃ اللہ علیہ خضر اور موسیٰ کا واقعہ بیان کرتے تو آپ تائید فرماتے تھے. مولانا فرمایا کہ ہاں خضر بھی ہمارے عاشق ہیں، ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. زمان و مکان کی عاشق زمان و مکان کی قید سے اوپر نکل جاتا ہے. محبت والا بیویوں میں، بیٹیوں میں، بھائیوں میں، رشتوں میں، نعتوں میں الجھا رہتا ہے، اور جن حدوں کو پار کر کے درون کعبہ رس میں قبلہ نیز، جو کعبے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں سر رکھتا ہے وہی قبلہ قرار پاتا ہے. اللہ کی جانب سے وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ پر وہاں صاحب دکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر حق کی طرف سے عطاب آیا، سختی آئی. ہاں موسیٰ تم نے کیا کیا؟ بندے یہ روز ماں کر دی جدا، میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. بھئی آما سوئی موسیٰ از خدا، بندے یہ ماں روز ماں کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن. تم نے کیا کیا؟ وہ عاجزی سے، انکساری سے، سادگی سے مجھے پکار رہا تھا. اگر خدا کسی کو اپنا بندہ کہے تو پھر وہ کیا بندہ ہوگا، سوچنے کی بات ہے.
وہ کیا بندہ ہو جو خدا نسبت دے جس کو؟ بندے یہ روز ماؤ کر دی جدا، کہ میرے بندے کو مجھ سے تو نے جدا کر دیا، میں نے تمہیں دنیا میں ملانے کے لیے بھیجا ہے کہ جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ پہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا، اور بہت سے راز جو 2-3 تو مثالیں دی ہم نے کہ کعبے کے اندر داخل ہو جائیں تو قبلے کی رسم ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی شہید ہے اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویران جگہ پر کوئی ٹیکس و بیاج نہیں ہوتا، یہ ساری مثالیں سن لی آپ نے۔ اس کا بے شمار اور نکات اللہ کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ کے قلب پر نازل ہوئے، باریکیاں، لطافتیں، اللہ کی پہچان کا سلیقہ، اللہ والوں سے معاملہ کرنے کا سلیقہ، کہ وہ اللہ والا ہے نا، بھی وہ تو گو کے چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے، مگر سادگی سے اللہ کو پکارتا ہے، وہ پکار اسے پسند ہے۔ اللہ کو بلبل کی اور خمری کی کوکو بھی پسند ہے۔ کہاں ہو، قاری بتاتا ہے کہ جو خمری کی آواز ہم سن رہے ہیں، یہ خمرو کیا کہتی ہے؟ خمری کہتی ہے کہاں ہو، کہاں ہو، کہاں۔ غور کرے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان آوازوں میں بھی لہریں ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ کی جانب سے سختی آ گئی، تو آپ نے پھر یہ کیا کہ اس چرواہے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ بھی جنگل میں چلے گئے۔ عام آدمی تو حواس کے ساتھ چلتا ہے، عاشق اپنے انداز سے چلتا ہے، کہیں دیکھا کھڑا ہوا ہے، لیکن علامات دیکھ رہے ہیں، کہیں کھڑا ہوا ہے، کہیں دوڑ رہا ہے، کہ بے تابانہ انداز میں مچھلی کی طرح لڑک لڑک کر جا رہا ہے، یہ سب دیکھتے جا رہے ہیں۔ آگے گئے تو جو کھڑا ہوا مل گیا چرواہا، وہ کہنے لگے بھائی آج سے اسپیشل پرمیشن آئی ہے، جیسے چاہو پکارو، اللہ راضی ہے۔ وقت کا نبی آ کر ایک بندے کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اب تم پر سے پابندیاں ساری ہٹ گئیں، جیسے چاہو رب کو پکارو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے۔ دیکھیں اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ راستہ دکھانے کا کام ہے، یہ چلنے کا سلیقہ سکھانے کا کام ہے۔ مثنوی شریف ہمارے قلوب میں جو جمود کی کیفیت ہے، نسل در نسل کا جمود ہے دراصل، ہمیں چھوٹے سے پیرامیٹر سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثنوی شریف ہمیں کھٹکاتی ہے، مثنوی شریف ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو کیسے کیسے جوہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کاش کہ تم ان سطحی باتوں اور سطحی کیفیات سے نکل کر اس راستے پر سفر کرو جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ تو ایک بندہ ہے، وقت کے نبی اس کے پاس جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا جو چاہو کرو، آج سے تمہیں اجازت ہے۔ کیا جب عاشق رکے گا؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا؟ اچھا موسیٰ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زبردست میسج لا کے پہنچا گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کی شریعت کی چابک نے میرے گھوڑے کو زرد لگائی تو اب وہ اچھل کر عرش سے بھی آگے نکل گیا، سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے میرا گھوڑا اگلی منزلوں پہ چلا گیا۔ وہ جو کیفیت میرے اندر تھی اس کو خدا نے یہ شیپ دے دیا کہ ان تمام تحریکات سے نکل کر خالصتاً اللہ کے لیے، خالصاً اللہ کی پہچان کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں تو ان کا معاملہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ حدیں نہیں رہتی، رکاوٹیں نہیں رہتی، پابندیاں نہیں رہتی۔ پہلے ارادہ تو کریں، جب ارادہ کریں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تازیانہ بارزدی اسپم بگوش، تازیانو، جب آپ نے تازیانہ میرے گھوڑے پر مارا، میرے گھوڑے کو جس میں میں سوار تھا، آپ نے تازیانہ مارا، چابک مارا، اس چابک کے نتیجے میں تازیانہ بارزدی اسپم بگوش گمبدی کر درد و دگر گرد و بار گزشت، تو تمامی حدوں کو پار کرتا ہوا میرا گھوڑا سدرۃ المنتہا سے بھی نکل کر عرش تک پہنچ گیا۔ اس تمہاری آپ کی ضرب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس معاملے میں پھر آپ نے میرے ساتھ نیکی کی کہ آپ نے میری جمود کی کیفیت، میں صرف گھر پہ بیٹھ کے بکریاں چلاتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا تھا، مگر آپ کی چابک نے میری ساری منزلیں طے کرا دی کہ میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل گیا۔ مثنوی شریف کی اسباق دراصل تفکر کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے۔ جیسے جیسے ہم دیکھیں ظاہری اسباب میں ایسے رہیں گے ہمیشہ، یہ اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا بنایا نظام ہے کہ ہم ہاتھ پیر، پیشانی، آنکھیں، دہانہ، ناک، یہ تمام ایسے رہیں گے،
ہم اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی. مثلا فلاں عارف ہے یا عابد ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی باہر کوئی تبدیلی آئے گی، باہر وجود ایسے ہی رہیں گے، مگر تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ تبدیلی اندرونی طور پہ آئے گی، اور وہ تبدیلی اندرونی طور پہ جب آ جائے گی تو بیرونی طور پہ وہ ظاہر بھی ہوگی، اس کا اظہار ہوگا. اور یہ عرفا کے لیے خصوصی اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے کہ ان کی بڑھوتری کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کی بڑھوتری کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری وجود تو ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں اور اندر سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ گھاس بھی جو مفرش ہے، بچھی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ سر ابھار کے باہر نکلے سمجھو وہ عام گھاس نہیں ہے. جب عام گھاس جیسی عام چیز جو مفرش ہوتی ہے، فرش پہ بچھی ہوتی ہے، وہ سر ابھار کر بلند ہونے لگے تو پھر عام گھاس نہیں ہوتی. تو خلیفۃ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ اور سطحیت سے نکل کر اب بلندی کی طرف بڑھنا شروع کرے تو کون ہے اس کی بلندی کیوں روکے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.